میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ آج کی شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ سب میرے لیے آئے، یہ میری بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے. اور مجھے معاف کیجیے گا اگر اسپیچ میں کہیں ادھر کی باتیں ادھر کرنے لگوں، ادھر کی ادھر کرنے لگوں. خاص کر کے جب اتنے اچھے اچھے شعراء اور یہاں بیٹھے ہوں تو وہ ایسی ہی زبان لکنت کرنے لگتی ہے دیکھ کے. میں ایک چیز جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شعراء کو کچھ ایسے انداز سے ریکارڈ کیا جائے جس میں ایسی آڈینس کے سامنے جن کو وہ خود سنانا پسند کریں. ایسے موقع بہت کم آتے ہیں. بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم مہیم میں رہتے تھے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ 30-32 سال ہو گئے ہم کو مہیم چھوڑے ہوئے. راشد بھائی کا ساتھ تھا ہم کو 64 سے 63 سے ہم زمانہ تھا جب غزل کا ہر شعر اچھا لگتا تھا اور شاعر جو جتنے شعراء پڑھتے تھے وہ سب غزلیں بھی اچھی لگتی تھی. راشد بھائی کا جب ساتھ ہوا تو ایسا ہونے لگا کہ کچھ شعر اچھے لگنے لگے اور کچھ خاص شعراء پہ فوکس ہونے لگا. اس کے بعد یوں ہوا کہ جی کرنے لگا کہ یہ شعراء جو اچھے ہیں ان کی کتابیں لائی گئیں، کتابیں پڑھنے لگے، دیکھنے لگے. تو احساس ہوا کہ کتابوں میں پڑھنے میں اور شاعر کو سننے میں بہت فرق ہے. تو جی کرنے لگا کہ پڑھیں. راشد بھائی تو 5-6 گھنٹے کا روز ساتھ ہوا کرتا تھا مہینے میں، ہمارا ایسا ہوتا ہے، بیٹھے رہتے تھے. تو ڈیولپمنٹ ہوتا رہا، سوچتے رہے. پھر ایسا ہونے لگا کہ کسی شاعر کو ایسا ہو کہ بس آ کے وہ بیٹھ جائیں، ایسا کوئی نشست وغیرہ کی اہتمام نہیں ہو لیکن وہ بیٹھ جائیں آ کے. اور جو 10-12 یا 5 لوگ بھی سننے والے ملتے تھے تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ مشاعرے میں پڑھنے کا انداز اور یہاں پر سننے کا جو فرق تھا وہ بڑا نمایاں طور سے باہر آنے لگا. تو اور زیادہ جی کرنے لگا کہ اس طرح سے سنا جائے. تو پھر ہم نے اس کو ایک سٹیپ اور بڑھا کے یوں کیا کہ نشست رکھیں گھر پر، کسی ایک شاعر کو بلائیں، وہ ہمارے مہمان شاعر، اور ایک میزبان شاعر تھا کہ جب وہ تھک جائیں تو وہ سالوں سے ہوتے ہیں. اور راشد صاحب ہمیشہ میزبان شاعر رہے. اور شاکر بتلائیں گے کہ وہ محفلیں ہمیشہ بہت کامیاب ہیں اور سمجھنے والے، یعنی ہم لوگ ایسا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کئی دوست ہوتے تھے جو قوالی سننا پسند کرتے تھے، کئی دوست ہوتے تھے جو اور قسم کے غزلیں وغیرہ پسند کرتے تھے، لیکن جو شاعر آئے وہ اگر آ رہا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں لیکن قوالی کے شوقین تو میں ان کو نہیں بلاتا، صرف اس لیے کہ وہ شاعر کو وہی آڈینس ملے جس سے وہ ایک رابطہ بن سکے. ایسی محفلیں بہت ہوتی رہی اور بہت سکسیسفل ہوتی رہی. پھر اتفاق یہ ہوا، یہ ویسے صرف شعراء پہ نہیں رہا. پھر دین کوئی آرٹسٹ آئے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، شعر انہوں نے یا کوئی پینٹنگ کیوں کی، کس سے وہ متاثر ہوئے، اپنی لائف کے بارے میں. کہ اگر شاعر کو یا کسی آرٹسٹ کو جاننا ہے تو اس کے فن کو اگر جاننا ہے تو وہ آرٹسٹ کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ کانسیپٹ میں پھر بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. شاکر بھائی کو، عزیز بھائی کو یاد ہوگا اپنے وہ سنگر اپنے
دو بچے نہیں یہ اپنی دیکھیے یہ نام نکل جاتا جن کا پروگرام ہم نے وہاں اپنے جو اسلام جی کا نام بیگم اختر کے لیے ہمارے پاس بالکل فری میں آئی. وہ کتنے ہزار لیتی ہوں گی لوگوں سے پتہ نہیں کہ بھائی حبیب سے اگر آپ لوگ جان تو شوقین تھے وہ آئی 6 گھنٹے تک وہ سناتی رہی لیکن آڈینس تھا 40-50 لوگ اور اس میں اگر وہ شعر کوئی بھول جاتی تھی تو حبیب سے میرے بھائی تھے سعید بھائی ان شعر یاد دلاتے تھے وہ پڑھتی تھی. اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ جب ختم کر دیا 6 گھنٹے بعد صبح ہونے لگی 5 بجے کھڑکی بند ہو گئی. ارے سنو ایک غزل مجھے یاد آ گئی میں نے وہ آپ کو سنانا رہ گیا ذرا کھولو پیٹی میں ان کو یہ سنا. یہ بات کب بنتی ہے جب وہ ایک ریپو بنتا ہے. اختر الایمان آپ سب جانتے ہیں. اختر الایمان کبھی پبلک کے شاعر نہیں تھے. ان کو کبھی یہ جی نہیں کیا کہ وہ کسی کو کھل کے سنائے اور وہ پسند کرے. ہمارے جی میں سر یہ میرے رہا کہ ان کو جب تک ہم اس انداز میں نہیں سنیں گے مزہ نہیں. ہم لوگوں نے 1969 میں 70 میں ہم نے نشست وہاں پر رکھی تھی. سنا ہے یہ یاد دلاتے رہے راشد صاحب. انہوں نے کوئی غزل سنائی پھر ایک نظم سنائی پھر یہ سنا ہے بولے بس 2-3 گھنٹے سنتے رہے. لیکن وہ ریپ کو جو چاہیے تھا اس کے لیے بہت کام تھا. 1970 میں 70th برتھ ڈے ان کی جب سیلیبریٹ ہو رہی تھی ٹورنٹو میں تب وہ وہاں آئے تھے تو ہم نے بیدار بخش کے یہاں کبیر قریشی کے یہاں الگ الگ محفلیں رکھی تاکہ ان کو کوئی نہیں بنی. ان کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے ہم نے یہاں پھر ایک ٹرائل اس نشست کے لیے جس میں ہم چاہتے تھے کہ وہ بڑی ان کے ساتھ ایک رابطہ بن سکے یہاں ہوا. اس کے لیے اسی ٹائپ کی سائیکولوجیکلی ورک کر کے وہ آڈینس بلائی گئی کہ جس کے سامنے وہ کھل سکے. اس کے لیے مجھے مجروح صاحب سے ایک رنجش لے لینی پڑی. اس لیے ان کو جب پتا چلا کہ یہاں پر وہ ہو رہا بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی جب ٹورنٹو آتے تھے تو میں نے کہا نہیں مجروح صاحب ہوں گے تو ان کو کھولنا مشکل پڑ جائے. میں نے ان کو انوائٹ نہیں کیا. وہ بعد میں ناراض بھی رہے کہہ رہے یہ کیا آپ نے کیا. میں نے کہا بس یہ ضرور ہے آپ کو کسی وقت میں وہ ٹیپ میرے پاس ہے میں بتلاؤں گا. اتنا بیک گراؤنڈ ہونے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہورائزن سے اچھے شعراء مجروح صاحب چلے گئے. اچھا وہ ہمارے یہاں ان کی نائٹ ہو چکی تھی. کیفی اعظمی صاحب کی نائٹ ہوئی راشد بھائی اور نگاہ کی نائٹ ہوئی. عمار اور شمیم کی نائٹ ہوئی. علی سردار جعفری صاحب کی نائٹ ہوئی. وہ سب ہے وہ میں تھوڑا سا اس میں سے جھلکیاں بتاؤں گا. تو یہ ایسا کرتا ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا ذہن جی میں ہے آپ لوگوں سے رائے میں لینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی نشست کی جائے اور ہر شاعر کو ایک ایسا ماحول ملے جہاں پر وہ سنانا پسند کرے. کتابوں میں ہم ہر شاعر کو لیکن امیجن کیجیے اگر جوش کو جگر کو ہم ایسی محفلوں کی ٹیپس اگر ہمارے پاس ہوتی تو شاعروں میں پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا. اپنے یہاں وہ حضرت نے بتلایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 10-20 ہزار کا جب مجمع ہوتا اور ہم سناتے ہیں تو ایک طرح کی تشنگی ضرور رہ جاتی وہ بات ہو جاتی. لیکن ایسی محفلیں جب ہمیں میسر آتی ہیں تو سنانے کے بعد ہم خود اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہم کس معیار پہ شور کریں. یہ سن کے بھی ایک ذہن میں بات آئی کہ اگر ہم اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے اگر ایسے ٹیپس بنا کے رکھیں شعراء کے تعاون سے
میرے پاس اس کا کمرشل اینگل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ اے کمرشل. میں آرٹسٹ ہوں اور آرٹ کی زبان سمجھ پاتا ہوں, کامرس نہیں جانتا. لیکن آپ لوگوں کے رائے مجھے چاہیے اس وقت, تھرو لائٹ آن اٹ, کہ اس کو اگر کریں تو ول اٹ بی اے کنٹریبیوشن in a different way to Urdu language, to the poets and the coming generation in future. اس کا میں یہ الفاظ میں نے کہا, لیکن ایک دو نمونے اگر میں آپ کو بتلاؤں, یہ اپنے اختر الایمان کی ایک نائٹ جو تھی اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس میں بتاؤں. ان کی وائف نے کہا اس وقت کہ میں نے ان کو 30-22 سال میں اتنا کھل کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یہ ٹیپ ہمارے پاس ہو, ہم اگر ان کے دیوان پڑھیں ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے, لیکن ایسے ماحول میں ان کو پڑھا ہوا اگر ہم سنتے ہیں تو میرے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ یہ اٹ ول بی اے کنٹریبیوشن. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے فار کمنگ جنریشن. تو یہ میں تھوڑا سا بتلا دوں تو وہ ماحول کا کچھ وہ پتا چلے. 10-20 منٹ لگے یا گھنٹہ لگے گا, اسے برداشت کر لیجیے گا, اور اگر پسند آئے گا تو پھر اس پہ آپ مجھے رائے دیں کہ ویدر ایسا کچھ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے, یا کنٹریبیوشن رہے گا یا ویسٹ آف ٹائم رہے گا, یہ آپ لوگ مجھے کنٹریبیوشن پر اس کو رہے گا ضرور رہے گا, شاعر کا ہوگا جی کے پڑھنے کا انداز وہ اور جو آپ بتا رہے تھے کہ راستہ قائم رہتا ہے وہی باقی رہے گا. تو دیر کتنے دنوں تک باقی رہ سکتا ہے؟ ایک اگلے سیڈی ہو تو زیادہ اچھا ہے. ٹیپ سی ڈی, اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جائے اس کو فردر ٹیکنالوجی پہ آپ ٹرانسفر کرتے چلیں. مجھے یاد ہے 15-17 سال پہلے جس اس پہ ویڈیو بھی بنائی جاتی تھی, وہ تو اب اسکول بھی آپ نہیں اس کو پلے کر سکتے, ابھی وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں. میں خود جو ٹیپس اس پہ 7 انچ ٹیپ پہ کرتا تھا, وہ 7 انچ کا آپ کو ریکارڈر نہیں مل رہا ہے. So you have to upgrade yourself on this. یہ جو تھا اپنے یہ اختر الایمان کی نائٹ کا ایک چھوٹا سا ایکسٹریکٹ دیکھیں. یہ 70 میں ویڈیو نہیں تھا ہمارے. دنیا سے بات بہت آگے کہیں سے بھی شروع ہے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ نظر اٹھا کے کبھی دیکھ لیتے تھے اوپر, نہ جانے کون سے اعمال کی سزا ہے, کیا یہ واہمات کیا سب پہ آزمائے. آواز آ رہی ہے, نیند گئی گلوں سے گمراہ گزرنے لگا, ہم کھوئے ہیں صحرا میں, فریب کھانے کی جا رہ گئی نہ سب میں رہے, نظر اٹھا کے کبھی دیکھ لیتے, نہ جانے کون سے اعمال کی سزا ہے, کیا یہ واہمات کیا سب پہ کہاں غلط ہو گیا.